السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حضرات، ماہ مکرم رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے، جس کے اور کچھ ہی دن باقی ہیں۔ آنے والا مہینہ جو ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس کے بارے میں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کو پسند کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جس چیز کو حضور پسند فرما لیں وہ چیز اگر ادنا ہے تو کتنی اعلیٰ بن جایا کرتی ہے۔ اسی لیے ہر غلامان مصطفیٰ کہتا ہے کہ چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے، چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے، چمن میں پھول جو کھلتا دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا اج جلوہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے، چمن میں پھول جو اور یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، یہ چاند تارے یہی دیکھنے نکلتے ہیں، یہ چاند تارے ہی دیکھنے نکلتے ہیں، مدینہ رات میں اج کیسا دکھائی دیتا ہے، مدینہ رات میں کیسا دکھائی دیتا ہے، میرے
جلوہ دکھائی دیتا ہے، اور خدا کرے کہ وہاں جا کے دم نکل جائے، خدا کرے کہ وہاں جا کے دم نکل جائے، خدا کرے کہ وہاں، خدا کرے کہ وہاں جا کے دم نکل جائے، خدا کرے کہ وہاں جا کے دم نکل جائے، جہاں سے شہر مدینہ دکھائی دیتا ہے، جہاں سے شہر مدینہ دکھائی دیتا ہے، نبی کے حسن کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان کے، ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی بھلائی نصیب کرے۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے۔ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہر چیز پر حکومت تھی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کا جو تخت تھا اس ٹائم تو یہ الیکٹرانک چیز، یہ ساری ہوا میں اڑنے والی یہ سب کوئی چیزیں نہیں تھی، مگر ان کا جو تخت تھا وہ جہاں کہتے تھے ہوا وہیں اڑا کر کے لے جایا کرتی تھی۔ چرندے درندے پرندے انسان حیوان جنات سب پر وہ حکومت کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر بھی جناتوں نے کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے آپ وہاں پر کھڑے تھے، یہاں تک کہ آپ کی موت تو آ کے ہو گئی تھی، لیکن ویسے ہی لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے۔ جب اس لاٹھی کو دمک کھا گئی تو لاٹھی گر گئی تو آپ نیچے تشریف لے آئے۔ تو حضرات گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، ایک کوا آتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے۔ ایک کوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ اللہ کے نبی، آپ دعا کیجئے کہ ہم کچھ دوسرا بن جائیں، کیونکہ لوگ ہم سے گھن کرتے ہیں، میرا رنگ بھی صحیح نہیں ہے، ہم کالا کلوٹا ہیں، میری آواز بھی اچھی نہیں ہے، اور ہمارا کوئی وقار نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبیوں کی دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، تو آپ دعا کر دیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا دعا تو کر دیں گے لیکن کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا میں راج ہنس بننا چاہتا ہوں، جو سفید بطخ ہوتا ہے سفید، اس کا انہوں نے کہا میں وہ بننا چاہتا ہوں۔ تو کہا پہلے اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ کے آؤ کہ وہ اس پر خوش ہے کہ نہیں ہے، جو اس کو حسن و جمال عطا کیا گیا ہے اور وہ جو مخلوق ہے اس پر وہ خوش ہے کہ نہیں، پوچھ کے آؤ۔ تو کوا چلا گیا، جانے کے بعد کہا کہ راجان صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں سوال کرنے کے لیے۔ کیا سوال؟ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں، آپ کا رنگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ پانی میں بھی رہ سکتے ہیں، سوکھے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا تو میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، کیا آپ خوش ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں دوست میں خوش نہیں ہوں، بہت پریشان ہوں، روزانہ گھر کے لوگ میٹنگ کرتے ہیں ہمیں ذبح کرنے کی، روزانہ میٹنگ ہوتی ہے گھر میں، فلاں دن اس کو ذبح کیا جائے گا، فلاں مہمان آئے گا تب ذبح کیا جائے گا، ہمیں جان سے مارنے کی ہمیشہ سازش کی جاتی ہے، پروگرام بنایا جاتا ہے، کیا خوش رہوں، بڑا پریشان ہوں۔ تو کوا نے کہا تو ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ تو راجان سے نے کہا کہ نہیں ہم بھی جائیں گے۔ دونوں چلے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور کوے نے کہا کہ یہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھا کیوں؟ تو اس نے اپنا پرابلم بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اب ہم بتاؤ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ان دونوں نے مل کر کے کہا تھا کہ ہم لوگ دوسری مخلوق بننا چاہتے ہیں۔ کون سی مخلوق؟ کہ ہم لوگ طوطا بننا چاہتے ہیں۔
تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تم لوگ پہلے طوطا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ کے آؤ کہ وہ خوش ہے کہ نہیں اپنی زندگی سے۔ یہ دونوں گئے طوطا کے پاس اور اس سے پوچھا کہ طوطا بھائی آپ تو بڑے خوش ہیں ماشاءاللہ، آپ آدمی کی بولی بھی بول لیتے ہیں اور آپ ہمیشہ درخت میں رہتے ہیں، آپ کا رنگ بھی بہت خوش ہے اور آپ بہت خوش ہوں گے۔ طوطے نے کہا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ہم تو آدمی سے ہمیشہ بھاگے ہوئے پھرتے ہیں، کہیں پکڑ لے گا تو مجھے قید کر دے گا۔ میرا رنگ دیکھ کے تم لوگ خوش ہو رہے ہو، میرا رنگ اور پتے کا رنگ برابر ہے، میں اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوں۔ ابھی لوگ دونوں مایوس ہو گئے، کہا یار یہ بھی نہیں خوش ہے۔ تو تینوں آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ ان دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ تو کہا تو پھر؟ کہ ہم لوگ تینوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم لوگ مور بننا چاہتے ہیں، اور مور ایک ایسی مخلوق ہے جو پروں کو پھیلا دے تو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لوگ بڑی دلچسپی سے اسے پالتے بھی ہیں، پوستے بھی ہیں، اور اس سے سب کوئی پیار کرتا ہے۔ ہم لوگ مور بننا چاہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم لوگ مور کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ کر کے آؤ کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے کہ نہیں ہے۔ اگر خوش ہے تو ہم دعا کریں گے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا کیا، اگر میری دعا قبول ہو گئی تو پروردگار عالم تمہیں اس طرح بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن کہنے سے ہو جاتا ہے، کن فیکون، کن کہنے سے ہو جاتا ہے۔ جاؤ تم لوگ پوچھ کر کے آؤ۔ اب یہ تینوں گئے اس مور کے پاس اور کہا کہ آپ خیریت سے ہیں؟ کہا کہ الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں۔ اپنی زندگی سے آپ خوش ہیں؟ کہا کہ ہم خوش ہیں۔ کہا کہ ہم لوگ بھی آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ بولا خبردار، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بنایا ہے ٹھیک ہے، لیکن خبردار میری طرح بننا نہیں۔ ہم وہ بد نصیب ہیں، ہم وہ بد قسمت ہیں کہ ہمارے پر تک کو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، پر بھی نوچ لیتے ہیں اور جا کے قیمتی دام میں بیچتے ہیں۔ تم لوگ ہماری خوبصورتی کو دیکھ رہے ہو، یہ زیادہ دن کے لیے نہیں ہے، لوگ ہمیں نوچ ڈالیں گے، ہم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ یہ تینوں جو ہے بہت پریشان ہوئے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو چاروں پہنچے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور کہا اللہ کے نبی سمجھ میں آ گیا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ کہا کہ مور بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ تو مور سے حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے کہ مور تیری کوئی خواہش ہے، تو کچھ بننا چاہتے ہو؟ تو مور نے کہا ہم کوا بننا چاہتے ہیں۔ مور نے اس ٹائم کہا تھا، یہ حدیث کا مضمون ہے، مور نے کہا تھا کہ ہم کوا بننا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد کوئی اس کو کھاتا بھی نہیں ہے، زندہ بھی اس کو کوئی ذبح نہیں کرے گا، اس کو کوئی پالتا بھی نہیں ہے، یہ جہاں چاہے آزادی کے ساتھ گھوم سکتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، سلیمان علیہ السلام نے کوے سے بھی کہا اور راج ہنس سے بھی کہا اور اس طوطا سے بھی کہا اور مور سے بھی کہا، اے لوگوں سنو، اے اللہ کے مخلوقوں سنو، اسی طرح سے کوئی بھی اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ تم لوگوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو اور یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بہتر تھا ہمیں وہی بنایا ہے اور ہمارے لیے جو بہتر تھا ہمیں وہی عطا کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس واقعہ کے آخر میں مفسرین کرام نے اس کی بڑی تفسیر فرمائی ہے۔ آج ہم لوگوں کی زبان پر، اکثر لوگوں کی زبان پر ناشکری کے الفاظ رہتے ہیں، نہیں ہم تو بہت پریشان ہیں، یہ ہے وہ اس طرح ہے۔ علماء کرام، مفسرین کرام فرماتے ہیں لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر خوش رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہی دیا ہے جو تمہارے مقدر میں تھا اور جو تمہارے لیے بہتر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا حسن ویسے ہی دیا ہے جس حسن میں تم اچھے لگو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ہر چیز بھلائی کے لیے دیا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ رب کے دیے ہوئے پر شکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ
ان عذابی لشدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے تمہیں جو بھی نعمت دیا ہے، میں نے تمہیں بیٹا دیا ہے چاہے بیٹی دیا ہے، میں نے تمہیں طاقت دیا ہے، میں نے تمہیں صحت دیا ہے، میں نے تمہیں حسن و جمال دیا ہے، جیسا دیا ہے میں نے تمہیں دولت و ثروت دیا ہے، اس نعمت کو پا کر کے میرا شکریہ ادا کرو۔ جو بندہ میرا شکریہ ادا کرے گا میں اس کی نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، رب کائنات فرماتا ہے جو میری نعمت پا کر کے میرا شکر ادا کرتا ہوں اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو کچھ عطا کیا ہم اس پر خوش رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، ناشکری اپنے زبان پر کبھی بھی نہ لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین و حاضرین، سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ نماز میں کیسے کھڑے ہوں گے۔ ہم بہت مرتبہ بتائیں، باضابطہ طور پر بتاتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب دیکھتے ہیں تو بہت مایوسی ہوتی کہ پتہ نہیں لوگ سنتے ہیں کہ نہیں۔ میرے دوستو، بغیر ڈسپلن کے کوئی چیز نہیں چلتی ہے۔ ٹرین کا بھی کوئی راستہ ہے، بائک کا بھی کوئی راستہ ہے، راستہ سے جہاں بھٹک گئے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ تو نماز کا بھی ڈسپلن ہے، نماز کا بھی طور طریقہ ہم نے باضابطہ طور پر بتایا ہے کہ نماز میں کھڑا ہونے کا طریقہ انسان کا یہ ہے کہ اس کا دونوں پاؤں اس طرح سیدھا رہے گا، بالکل اس طرح سیدھا رہے گا، قبلہ کی جانب اس طرح منہ رہے گا دونوں پاؤں۔ اب بھی دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے اگر ایسے کھڑے ہو گئے، دونوں طرف پھیلا ہوا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ نماز طریقے میں پڑھنا ہوگا۔ اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے چچا کی عمر کے لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نماز ہے؟ نماز کا طور طریقہ کم سے کم جانیے تھوڑا بہت۔ جمعہ ہی پڑھتے ہیں، اگر 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں دو رکعت تو صحیح پڑھیے۔ نماز کے ٹائم دیکھنا چاہیے انسان کو سجدے کی جگہ پر، جب قیام میں ہے تو سجدے کی جگہ پر دیکھنا ہے، جب رکوع میں ہے تو پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھنا ہے، اور جب سجدے میں چلے گئے تو سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، سجدے کی جگہ کو دیکھنا ہے، اور جب قاعدہ میں بیٹھے ہیں تو گود کو دیکھنا ہے، گود کو، دونوں ہاتھ کے بیچ حصہ کو دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ تحریمہ باندھنے کا طریقہ ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ ایسے اٹھائے تو نیت باندھ لیں۔ قبلہ ہاتھوں کی انگلیاں، ہتھیلی جو قبلہ کی طرف ہوگی، ایسے کان میں چھوئے نہ چھوئے کوئی پرابلم نہیں ہے، کان کے لو تک اٹھنا چاہیے، ایسے قبلہ کی طرف وہ ہتھیلی رہے گی اور ایسے کر کے تحریمہ باندھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔